رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے؟ صرف ان کے نام پر آنسو بہانے سے کیا ملتا ہے؟ مسلمانوں، میں نہیں کہوں گا، یہ حسنین کے نانا نے فرمایا کہ جس نے حسن حسین علی فاطمہ سے محبت کر لی، میں جہاں رہوں گا وہ بروز قیامت میرے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جب محرم آ جاتا تو 10 دنوں تک نہ کوئی نیوز چینل لگتا، نہ کوئی خبریں دیکھے جاتے، نہ دنیا کی گفتگو ہوتی، کاروبار بند کر دیے جاتے، ٹی ویاں بند ہو جاتی، لباس بالکل سادہ سیدھا پہنا جاتا، شادیاں ترک کر دی جاتی، نہیں کوئی اوپننگ نہیں ہوتی، نہ کوئی گھر بھرانی ہوتی، نہ کسی دکان کا افتتاح ہوتا، کوئی خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ آج کل تو نئے نئے مسائل، نئے نئے جوابات دینے کی لوگوں میں بڑی ایک شوق پھوٹا ہے لوگوں میں۔ 10 محرم کو شادیاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ یہ بھی سوالات ہونے لگے، 10 محرم شادیاں ہونا ہے کہ نہیں؟ ارے امت کے ایک کمتر سے کمتر کو بھی پتا ہے شادی کبھی حرام نہیں ہے، شادی کبھی بھی کی جا سکتی ہے، مگر یہ غم حسین کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ امام حسین کی یاد کا مہینہ ہے، جس کو فرصت ہو وہ کر لے۔ ہم تو نبی کے غم میں شریک ہیں، ہمیں کوئی فرصت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا شب قدر کو شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے پوچھا بقرعید کی رات کو شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہر دن جائز ہے، مگر 10 محرم کو خوشی منانے کی تمہیں کہاں سے سوجی ہے؟ ارے جس دن میرے نبی کے کلیجے پر خنجر چلائے گئے، جس روز خاندان نبوت کو بھوکا پیاسا رکھ کر، 3 دن پیاسے رکھ کر 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا گیا، میرے آقا حسین کے بدن پر 103 زخم تھے، تیروں سے چھلنی کر دیا فاطمہ کے لال کو۔ کربلا کو مدینے سے نکل کر آقا جا کر شہیدوں کا خون جمع کر رہے ہیں، صحابہ خواب دیکھ رہے ہیں، میرے نبی آنسو بہاتے ہوئے خوابوں میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم قیامت تک غم حسین مناتے ہیں کہ 10 محرم مدینے کے والی کربلا میں آئے اور شہیدوں کا خون جمع کیا، میرے نبی نے غم منایا۔ بچپن سے امام حسین گود میں کھیل رہے تھے، تب سے نبی کربلا کی خبر دیتے روتے جاتے، 50 برس پہلے سے روتے ہیں۔ ہر شہید کا غم شہادت کے بعد منایا جاتا ہے۔ کائنات میں شہادت حسینی یہ وہ منفرد شہادت ہے جس کی شہادت سے 50 برس پہلے سے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ رسول پاک اشکبار ہو جاتے، ہچکیاں بن جاتی نبی کی، مٹی لے کر سونگ رہے ہیں۔ ام سلمہ نے آ کر پوچھا آقا میرے آقا کو کس نے رلایا ہے؟ میرے آقا کس نے آپ کو رلایا؟ میرے نبی فرماتے کہ ام سلمہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے مجھ سے خاص ملاقات کے لیے، اور اس نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے حسین کو میرا کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے، عراق کی سرزمین پر زمین طف میں اسے شہید کر دیا جائے گا، اور یہ مجھے وہاں کی مٹی لا کر دی ہے۔ اس مٹی کو سونگ رہے ہیں، میرے آقا سونگ رہے ہیں۔ غور کریں حاضرین محترم، مٹی کو کوئی سونگتا ہے؟ مٹی کوئی نہیں سونگتا۔ کوئی کہیں شہید ہو گیا، شہادت ہونے والی ہے مگر ابھی شہید وہاں ہوئے نہیں، تب سے میرے آقا اس مٹی کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں، اور اتنی محبت ہے حسنین سے کہ ان سے جس مٹی کو نسبت ہونے والی ہے اس مٹی کو بھی میرے آقا سونگ رہے ہیں، اور دے کر فرمایا اے ام سلمہ یہ اپنے پاس رکھو، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، جس روز یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ کو وہ مٹی عطا کر دی، اور جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا سیدہ فاطمہ روتی، مولا علی روتے تھے۔ یہ تو غم رسول ہے، ہم نبی کا غم منا رہے ہیں مسلمانوں، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کی خوشی پر آپ کو خوشی نہ آ جائے، اور نبی کا غم یاد کرنے سے آپ کے دل میں غم نہ آئے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی لیے حاضرین، 10 محرم کو شادی کرنا نہ اسلام میں حرام ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ جواب دینے والوں، تمہاری ماں مر جائے تو اس دن جنازے کے سامنے بھی شادی کرنا جائز ہے۔ تمہارے باپ کو ٹکر لگ جائے، باپ آئی سی یو میں ہو تب بھی شادی کرنا جائز ہے۔ غم حسین کے دن خوشیاں منانے کی بات کرنے والوں، غور کرو تم کس کو خوش کر رہے ہو، کس کو ناراض کر رہے ہو۔ اور واللہ جو غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں اللہ انہیں کائنات کی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ غم حسین اگر دل میں نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگے، مولا میرا دل پتھر ہو چکا ہے، میں حسین کے واقعات پڑھ کر حسین کی شہادت پر مجھے رونا نہیں آتا۔ اور لوگ رونے والوں کو تانا بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگ کوئی روئے، اگر یہاں مسجد کریم اللہ میں آپ واقعات کربلا سن کر رو دیں تو باہر کی دنیا کہتی ہے شیعوں کی مسجد دکھ رہی بھائی، ایسا رو رہے ہیں شیعوں کے سرکار، اچھا ٹھیک ہے،
رونا اگر شیعوں کی علامت ہے تو پھر آپ تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں جا کر دیکھیں، جہاں آخری اجتماع ختم ہوتا ہے رو ہچکیاں لے کر لائٹیں بن کر لوگ رو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں حلقے ذکر کے بعد جا کر دیکھیں، وہاں چیخ چیخ کے لوگ رو رہے ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ کیا حضور ایسے لائٹیں بن کر صحابہ کو رلاتے تھے آقا؟ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ حرم شریف میں شب قدر کو دعا ہو رہی ہے، پورے لوگ رو رہے ہیں، کیوں؟ اپنی بخشش کے لیے بھیک مانگ کر رو رہے ہیں۔ خود کے لیے تو سب روتے ہیں، کمال یہ ہے کہ نبی کی آل کے لیے آنسو بہائے جائیں، نبی کے گھرانے کے لیے آنسو بہاؤ۔ مسلمانوں، اپنا بچہ آئی سی یو میں جائے تڑپ کر روتے ہو اور لوگ تانا دیتے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم سے مراد سینے پر ہاتھ مارنا نہیں، غم نہیں مناتے، یہ کہتے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جواب دیا ہے کسی حسینی نے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہیں تڑپ کر، اور سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھلا جانیں گے کیا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے؟ محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ تو دیکھیں حاضرین، اگر حسین والے ہیں تو حسین کا غم ہمیں منانا، یہ نبی کی سنت ہے۔ حسین کے غم میں رونا حسین کے نانا کی سنت ہے۔ لوگ مسواک کی سنت یاد رکھتے ہیں، امامے کی سنت یاد رکھتے ہیں، داڑھی کی سنت یاد ہے، پیجامے کے ٹخنے کی سنت یاد ہے، لیکن حسین کے غم میں رونے کی سنت یاد نہیں۔ اور لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی 10 محرم کو شادیاں کریے، 10 محرم منا سکتے ہیں منائے، 10 محرم کو جو شادی ہوگی تو انشاءاللہ اس گھر کا بیٹا حسین نہیں یزید بن کر پیدا ہوگا، اس کی نسل حسینی نہیں، نسل اس کی یزیدی ہوگی، اور وہ اولاد بخشانے والی نہیں ہوگی ماں باپ کو۔ بس ہم اس لیے غم حسین مناتے ہیں کیونکہ حسین کے نانا مدینے والے آقا رویا کرتے تھے۔